رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 97 تک تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اگر سونے سے بھری ہوئی زمین بھی فدیے کے طور پر دے دے تو قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور ایمان والے تھوڑی سی چیز بھی خرچ کرے تو قبول ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں سے سمجھا رہے ہیں کہ جب خرچ کرنا ہے تو چیز کیسی خرچ کرنی ہے. یہاں سے چوتھا پارہ شروع بھی ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم مکمل نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرو. اللہ کے راستے میں کوئی ضرورت آپ کو دکھی، آپ نے رد دی اور بیکار چیز اٹھا کر دے دی، اس میں اتنا فائدہ نہیں. حقیقی نیکی، پوری نیکی اس وقت حاصل ہوگی جب تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو گے. اسی پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولا تیمم، تیسرے پارے میں کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، کہ تم جب خرچ کرنا چاہو تو ادنا چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، کہ ایسی چیز کہ تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو. یعنی تمہیں ضرورت پڑے اور تم کو کوئی چیز دے تو جس چیز کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایسی چیزوں کو تم اللہ کی رضا کے لیے کیوں خرچ کرتے؟ پسندیدہ چیز، اچھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا قیمتی باغ تھا. جب انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو. کہنے لگے حضرت میرے پاس اور مال بھی ہے اور بہت کچھ ہے میرے پاس، مگر میرے پاس ایک باغ ہے جس کا نام ہے بیروحہ، یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ باغ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، جہاں جی چاہے آپ خرچ کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، تو نے اچھا کیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری برادری میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو. اندازہ کریے، ہم چاروں طرف خرچ کر رہے ہوتے ہیں
دیا تلے اندھیرا ہوتا ہے، اپنا رشتہ دار محتاج ہوتا ہے، کہ اپنی برادری میں تقسیم کرو، اس واسطے کہ اپنی برادری میں جو غریب لوگ ہیں وہ صدقہ اور خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، اور رشتہ داروں کا بڑا حق ہے، مگر اس کے لیے بھی کچھ شرطیں، صرف رشتہ داری ہونا کافی نہیں ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ رشتہ دار مسلمان ہو، مشرک نہ ہو۔ آپ عام مال تو مشرک پر بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن جو زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ وغیرہ جو ہے وہ کافر اور مشرک کو نہیں دیے جا سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دیندار بھی ہو۔ آپ اٹھا کے کوئی بھی آیا پینے والا، مانگنے والا آپ نے دے دیا، نشے کرنے والا، کام نہ کرنے والا، سستی سے بیٹھے رہنے والا، اور وہ مانگ رہا ہے اور آپ نے سمجھا رشتہ دار ہے دے دو، نہ نماز روزے کا پابند ہے، تو محنت نہیں کرتا، غلط چیزیں کر رہا ہے، ایسوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اب واقعی ضرورت مند ہے تو پھر بات الگ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے، تقوی والے کھائے۔ بے دین کھائے گا، طاقت حاصل کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو آپ بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے سبق دیا ہے کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز اور پیاری ہو۔ ہاں، پیسے رشتہ دار پہ خرچ کرتے ہو بطور اصلاح کے، اور اسے دعوت بھی دیتے ہو، اسے سمجھا رہے ہو، اس کے نیکی کی طرف لا بھی رہے ہو کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین کی طرف آؤ، اللہ کی فرمانبرداری کرو، دین کی بنیادوں پہ چلو، حرام سے بچو، اور آپ کو امید ہے کہ ان چیزوں سے وہ آ جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے، خرچ کرو۔ لیکن جہاں امید ہی نہیں ہے تو غلط کام کرنے والوں پر اپنے پیسے خرچ مت کرو۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اچھی کرو، ردی کرو، گھر میں گری پڑی چیز دے دو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایک سبق تو آج کی پہلی آیت میں یہ دیا۔ اب اگلی آیت سے پہلے سن لیجئے کہ کچھ ایک دو رکوع پہلے قرآن کریم کی ایک آیت آئی تھی کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سے اعمال اور عقیدے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی، نمبر ایک۔ پھر کون ہے؟ کہ یہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد اور اعمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ اور پھر کون ہے؟ پھر وہ جو ایمان والے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ جب یہ آیت کریمہ اتری اور یہودیوں نے جب سنی تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ تم کہتے ہو کہ اس پیغمبر کو اور تمہیں ایمان والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ نزدیکی حاصل ہے، اور تمہارے اعمال اور تمہارے عقیدے ابراہیم علیہ السلام والے۔ یہودی کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ اب انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، انہوں نے وجہ بتائی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور تم تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو۔ ان کے جو عقیدے تھے وہ ان کو یاد نہیں آئے، کیونکہ اس میں وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایک شوشہ کہیں سے نکالنا تھا، نکالا، کہا تم اونٹ کا گوشت نہیں پیتے ہو، اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اونٹ کا دودھ پیتے ہو، اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل، اس کی مخالفت بھی کر رہے ہو اور ابراہیمی بن رہے ہو؟ تو یہودیوں کے اس شوشے کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر قسم کی خوراک حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے۔
جو کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم پر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا، اللہ نے اس کا رد کر دیا کہ ہر قسم کی خوراک حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام قرار دی اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر، حرام تھی نہیں، اپنے ذاتی طور پر کچھ جسمانی طور پر کچھ بیماریاں تھیں تو اس سے نقصان ہو رہا تھا، تو کہا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم نے بھی نہیں کہا تھا۔ تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہے، اور یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم کے بعد بھی بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی۔ اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جن کا لقب اسرائیل تھا، انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام قرار دیا تھا، اور حرام بھی نہیں بلکہ کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تفسیروں میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی عرق النساء کی۔ عرق النساء ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ایک بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے، یا پٹھے سے اٹھتا ہے، کولے سے شروع ہو کر ران سے ہوتا ہوا انگوٹھے تک جاتا ہے، اور یہ بڑا ظالم درد ہوتا ہے۔ جن کو یہ درد ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میں کو تقریباً یہ رمضان نہیں، اس سے پہلے رمضان میں کچھ اسی طریقے کی چیزیں شروع ہوئی تھی، تو برداشت سے باہر ہوتا تھا، تراویح میں کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیکن اللہ نے ہمت دی کہ وہ چیزیں ہوتی تھی، تو بہت سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس تکلیف سے شفا عطا فرمائی تو میں اپنی خوراک میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ چھوڑ دوں گا، اور ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا۔ چنانچہ جب اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، چونکہ منت مانی تھی تو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت کے تحت صرف یہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا، پوری قوم کے لیے حرام نہیں کیا تھا۔ مگر ان کو دیکھا دیکھی ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت، اونٹنی کے دودھ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہ ان کے لیے جائز تھا، شریعت نے منع نہیں کیا تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ کیا؟ کس چیز کی؟ کہ کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میرے اوپر فلانی چیز حرام ہے، یعنی کوئی چیز حلال ہے میں اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی جائز کام ہو اور اس کی منت مانے تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی شرط لگانا اللہ کے ساتھ کہ اللہ یہ کام کر دے تو اتنے روزے رکھوں گا، یہ بھی مناسب نہیں۔ آپ روزے رکھو، اللہ سے دعا کرتے رہو، آپ اعتکاف کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو، آپ صدقہ دو، اللہ سے دعا کرتے رہو، لیکن شرط نہیں لگاؤ۔ مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا ہے۔ تو جائز منت اگر مانی تو جائز ہے۔ کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، فقیروں اور مسکینوں کو اتنا کھلاؤں گا، مسجد میں قالین بچھا دوں گا، دری ڈال دوں گا، مسجد کے لیے اتنا پیسہ دے دوں گا، صف اور مصلی رکھ دوں گا، یہ صحیح ہے، لیکن کوئی چیز حلال ہے وہ حرام نہیں کر سکتا اپنے اوپر۔ ایسی منت ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر گوشت کا حرام کرنا، دودھ کا حرام کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے۔ یہودی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ نسب نامہ اس طرح ہے۔ کیسا نسب نامہ؟ موسیٰ بن عمران، اب دیکھو بیچ بیچ میں کون ہے، موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ ایک لمبا زمانہ ہے، اور اس وقت کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، اور تورات نازل ہوئی ہے کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ تورات تو 1300 سال بعد نازل ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کب ہے؟
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی پہلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی منت کی وجہ سے اپنے لیے حرام کی تھی، سب کے لیے نہیں۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی، تو ان کا دور تو سینکڑوں سال پہلے کا ہے، اور یہ حکم تورات میں کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تورات میں بتاؤ، آپ کہتے ہو نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا، ناجائز تھا، اونٹنی کا دودھ حرام اور ناجائز تھا، ذرا تورات میں بتاؤ کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے کہ لاؤ تم تورات، تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، دکھاؤ تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ حرام ہے یا اونٹنی کا دودھ حرام ہے، قطعاً کوئی حکم نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے اور ذمے خود لگا رہے ہو۔ اب اللہ فرما رہے کہ اب جب جھوٹ باندھ رہے ہو کہ جب نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی جا رہے ہے، اور جھوٹ باندھ رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو اللہ فرماتے فمن افترى علی اللہ الکذب، کہ جس نے اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھا من بعد ذلک، حق کے واضح ہونے کے بعد، کہ حق تو یہی ہے، تم غلط بول رہے ہو، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ہیں ظالم۔ کیونکہ حلال کو حلال حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو حلال حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے یہ حلال تو حلال، اللہ کہیں گے حرام تو حرام، اور اللہ نبیوں کو حکم بھیجیں گے اور نبی اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب غور سے سنیے گا، میں آپ کو قرآن کے حوالے سے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی مخلوق میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ سب سے بڑی مخلوق میں سب سے بڑا مقام کس کا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو مصلحت کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا۔ امت کے لیے نہیں کیا، گھر والوں کے لیے نہیں کیا، کہا کہ میں نہیں کھاؤں، کیونکہ وہاں کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اب چونکہ حلال حرام کرنا یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے، پیغمبر کا کام ہے کہ اللہ نے یہ چیز حلال کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حلال ہے، اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے، میں آپ کو حرام میں بتا رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اپنے اوپر کیا تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک مستقل سورت اتاری، اس کا نام ہے سورت التحریم، پارہ نمبر 28 میں، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اپنے لیے حرام کیوں کر رہے ہو؟ اور اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے منع کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اللہ نے تمہارے، اب جب تم نے قسم کھائی ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اب تمہارے لیے فرض ہے تمہاری قسموں کو کھول دینا، یعنی اب یہ قسم باقی مت رکھو، اس کو توڑ دو، اور توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ اب دیکھو اللہ کے نبی سے کوئی ایسی بات ہوئی، مان لو اللہ نے کروائی، اور کروانے کے بعد پھر اس میں سے 2-3 مسئلے بھی نکل رہے امت کے لیے، مسئلے نہیں، ایک تو کہ بھائی حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس نہیں نکلا، اور دوسرا مسئلہ کیا نکلا کہ قسم کھا لی ہے، قسم توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کیا، قسم کے کفارے میں غلام آزاد کیا، اور قسم کا کفارہ کیا ہے وہ بھی سن لو۔ 7واں پارہ آپ جب شروع کریں گے تو اس کے پہلے پیج پہ ہی، 7ویں پارے کے بالکل پہلے پیج پہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد ذالک فمن لم یجد، آگے جو بھی ہے مجھے قرآن کی وہ آیت لفظ بلفظ یاد نہیں ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، ایک ساتھ کھلا دو، الگ الگ کھلا دو،
روز ایک کو بلاؤ، دو کو کھلاؤ، ایسے 10 مسکینوں کو روز کھلا دو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو. پہلا مسکینوں کو کھانا کھلانا 10، یا 10 مسکینوں کو یا تو وہ یا تو یہ نہیں ہے تو تیسرا ہے غلام آزاد کرو. وہ آج تو وہ سسٹم ہے نہیں. ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے، جس پر بھی عمل کرو کفارہ ادا ہو جائے گا. اور کفارے کی 3 صورتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، کہ جو ان 3 صورتوں میں سے کوئی بھی نہ کر پائے، یعنی پہلے تو وہی کرنا ہے، پہلے تو وہی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑو نا ہم یہ چوتھی پہ کر لیں گے. کہا جو یہ بھی نہ کر پائے تو وہ کہ نہ وہ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ وہ کپڑا پہنانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو کہا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. دیکھو اللہ یاد ڈال دیتے ذہن میں کہ جو یہ بھی نہ کر پائے تو اب وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ قسم کا کفارہ یاد کر لو، 3 دن کے روزے رکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، کہ 3 روزے مسلسل رکھنے، ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آج رکھا، ایک کل رکھا، ایک 2 دن کے بعد رکھا، پھر ایک مہینے کے بعد رکھا. نہیں، یہ روزوں والا کفارہ، یہ روزہ مسلسل رکھنا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ روزوں والا کفارہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے ہے جو 10 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، یا غلام آزاد نہیں کر سکتا. اب آج غلام کا سسٹم نہیں ہے تو آپ 2 چیزیں رکھو، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا. اور یہ بھی فقہا فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس دونوں چیزیں نہیں تھی، تینوں چیزیں نہیں تھی، اس نے روزے رکھنے شروع کی. کسی نے کفارے کے 2 روزے رکھے، ابھی تیسرا روزہ باقی ہے اور اس کے پاس اتنا مال آ گیا، مثلا کسی نے ہدیہ کر دیا، یا کہیں سے انعام کے طور پر پیسے مل گئے، یا وراثت میں مال مل گیا. اب اس سے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا سکتا ہے، یا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے. تو اب وہ روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، چاہے 2 رکھ لیو. اب یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہو گیا. پہلی 3 صورتوں میں سے کوئی ایک پوری کرنی پڑے گی، یا تو کھانا کھلا دے یا کپڑے لا کر کے دے دے. اور جو 2 روزے رکھے وہ نفلی بن جائے گی، اور نفلی روزوں کا ثواب مل جائے گا. ہاں اگر تیسرا روزہ رکھ لیا، کفارہ پورا کر لیا، پھر اس کو پیسے ملے تو اب کفارہ ادا ہو گیا. یہ ہے قسم کی کفارے کی ترتیب. آگے اللہ فرماتے قل صدق اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تورات میں اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا اور اونٹنی کے دودھ کا حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اصول بھی واضح کر دیے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دینے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہ تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف ہونے والے، ایک طرف مطلب موحد تھے، ایک اللہ کو، 360 والے نہیں تھے، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے نہیں تھے. آج وہ کہتے ہیں برہما، وہ نہیں تھے مورتی پوجا کرنے والے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں بھی سے نہیں تھے. وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ نصرانی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اب یہاں تک تو اس بات کا ذکر ہوا. اس سے پہلے ذکر تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اب یہاں سے آگے ذکر ہے کعبۃ اللہ کا. وہ کعبۃ اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا. اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ ہے جو مکہ میں. کہاں پہ ہے؟ مکہ میں. لفظ کیا ہے؟ مکہ. اب مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں.
اب تھوڑا غور سے سنیے گا، تھوڑی ہسٹری کی طرف جاؤں گا. مکہ کا معنی ہے ناف. یہ ہمارا جو ہے نا مڈل، ناف. ناف کہاں ہوتی ہے؟ بالکل مڈل میں، اور پورے بدن کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. ناف ٹلے تو کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ مکہ مکرمہ ساری دنیا کی ناف ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف پھیلایا. یہاں سے پوری دنیا پھیلی. اور اس وجہ سے بھی ناپ ہے کہ جس طرح بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو خوراک ناپ والی رگ کے ذریعے سے ملتی رہتی ہے. بعد میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کٹنگ کرتے ملتی رہتی ہے. اسی طرح سارے جہاں کو روحانی خوراک مکہ سے ملتی ہے. روحانی خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ مکہ سے. تو ایک ہے مکہ، ایک ہے بکہ. بکہ کا معنی ہے گردن توڑنے والا. بکہ گردن توڑنے کے معنی میں بھی کرتے کہ جو بھی مسلمان ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، نماز میں سب کی گردنیں کس کی طرف جھکتی ہے؟ اسی کعبۃ اللہ کی طرف گردن جھکا دی. مسجود علیہ وہی ہے، جھکتی اللہ کی طرف، تو اللہ مسجود لہو ہے. جھکتی گردن اس طرف ہے. سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کو. سجدہ مکہ کی طرف کرنا ہے، اور کرنا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور گردن توڑنے کے یہ معنی بھی ہے کہ جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی توہین کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کی گردنیں توڑ کر رکھ دی. اب رہا 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور بڑے بڑے ہاتھی لے کر کے آیا تھا، اور اس وقت بڑا طاقتور تھا. کعبۃ اللہ کو گرانے آیا. اللہ کا نظام، اللہ کا قدرت دیکھو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اتنے ہوتے ہوں گے مشکل سے، یہ 2 انگل لے لو، 3 انگل، اتنے ہوتے ہوں گے، اور وہ مشکل سے 100-150 گرام کے ہوتے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم ہوتے ہوں گے شاید. ان چھوٹے پرندوں میں، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھے مسور کے دانے کے برابر. مسور کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنے اٹھائے ہوئے تھے. ایک دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں، اور ایک چونچ میں، 3 کنکر. اب وہ اس لشکر پہ آئے، اور وہ جب کنکر اوپر سے پھینکتے تھے، آدمی جو اس پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کے سر پر لگتا تھا، اور آدمی کو بھی چیرتا تھا، اور اس کے نیچے ہاتھی ہوتا تھا اس کو بھی چیر کر چلاتا تھا، اور دونوں تڑپ کر مر جاتے تھے. ظاہر میں آپ اتنی کنکری پھینکو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت. اور جو وہاں سے بچ گئے، راستے میں تڑپ تڑپ پر مر گئے، واپس ایک بھی نہیں آیا. یہ اللہ کی قدرت تھی، ورنہ عادتاً مسور کے دانے کے برابر کنکر سے آدمی مرتا نہیں. اب ذرا ہم کعبۃ اللہ کی تھوڑی سی پیچھے ہسٹری کی طرف بھی جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. وہ بعد میں ہوئی ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر کی، سب سے پہلے. اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا. وہاں ملک شام پہنچ کر وہاں بیت المقدس تعمیر کیا، دونوں حضرت آدم علیہ السلام نے. اس طرح بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے. 40 سال پہلے بیت اللہ، 40 سال بعد بیت المقدس. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، جس میں بیت اللہ شریف واقع ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے سوال کیا کہ دوسرے نمبر پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے. پھر پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال. پھر یہ دونوں کعبے، بیت اللہ بھی بیت المقدس بھی، کیونکہ یہ وہاں یہودی عیسائی اس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ بھی ایک کعبہ تھا. دونوں کعبے
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس میں شہید ہو گئے تھے. پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مل کر 1 ذی القعدہ کو بیت اللہ کی تعمیر شروع کی. ذی القعدہ اور پھر بعد میں آتا ہے ذی الحجہ، حج کے ایام آتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر شروع کی اور 50 دنوں میں باپ بیٹے نے تعمیر مکمل کر لی. اور کعبۃ اللہ کی جو پیمائش ہے وہ 44 مربع فیٹ ہے، چاروں طرف سے 44 فیٹ ہے، 50 فیٹ بلندی کے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی دوبارہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا، چھوٹا سا کمرہ بنا کے چھوڑ دیا تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، دوبارہ تعمیر ہوئی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے، بالکل ایسے ہی بیت اللہ کا تھا. آج کل جو بنایا تھا آج کل ویسا کا ویسا ہی ہے، بس تھوڑی اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے. مسجد اقصیٰ بالکل چھوٹی بنائی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس میں توسیع کی. اس کے بعد جب حضرت سلیمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے بڑی شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، ہمارے پاس رہا. 1967 میں یہود نے ہم سے چھین لیا اور ابھی تک یہود کے قبضے میں ہے. اور مسلمانوں کی بے غیرتی سوئے ہوئے، سب امریکہ سے قرضے معاف کرا رہے، سب امریکہ میں بزنس کر رہے، اور گناہ میں شام، مصر سب شامل ہے، جتنی اسلامک کنٹری ہے. تو دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف. آگے اللہ کہتے ہیں مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہاں والوں کے لیے. فیہ آیات بینات، اس میں اور بھی کئی نشانیاں ہیں صاف صاف. اب آپ یہاں ایک چیز اور سوچیے، میں جلدی میں کہہ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. بیت اللہ بھی بنا، بیت المقدس بھی بنا. یہاں ایک چیز اچھے سے سمجھ لیجیے. آپ کہیں گے مین مرکز تو مدینہ ہے، مین مرکز تو مکہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ کا کیا؟ یہ دونوں مسلمانوں کے لیے اہم ہے، دونوں مسلمانوں کے لیے اہم ہے. مکہ اور مدینہ کو بالکل امن والا بنا دیا گیا کہ یہاں کوئی لڑائی یا کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی آپسی کوئی چیز یہاں نہیں ہوگی. اور پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بیت المقدس کے ذریعے سے نافذ کیا گیا. آج بھی وہی ہو رہا ہے اور اس لیے یہودی اس کے پیچھے پڑے ہوئے. آگے اللہ فرماتے فیہ آیات، یہ آپ مختصر سمجھ لو، سمجھ میں آ گئی تو 2 رکعت نفل پڑھ لینا، نہیں سمجھ میں آ گئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بڑا نازک اور بڑا باریک موضوع ہے اور اس میں تھوڑی تفصیل چاہیے. فیہ آیات بینات، اللہ کہتے ہیں اس میں اور بھی کئی نشانیاں ہیں صاف صاف. مقام ابراہیم، بیت اللہ میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں. پہلے یہ پتھر نیچے صف میں جڑا ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کے قریب تھا. پھر جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو حکومت نے ایک شیشے کے مینار نما ڈبے میں بند کر کے کعبۃ اللہ سے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیا. دیکھو آپ کعبۃ اللہ پہ آپ جب طواف کر رہے ہوں گے تو حجر اسود سے تھوڑے آگے بڑھیں گے آپ تو بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم کا ایک نشان بنا ہوا ہے تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی، وہاں 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی. اور اگر موقع نہ ملے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو آپ پورے کعبۃ اللہ میں کہیں بھی وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے. ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پر ہی پڑھی جائے، وہاں موقع ملے تو بہت اچھا، لیکن عام طور پر چونکہ طواف کرنے والے وہیں سے طواف کرتے رہتے اور ایک ساتھ رش رہتا ہے تو عام طور پر موقع نہیں ملتا ہے، بالکل نہیں ملتا ہے. اور بہت کم موقع ایسا ہوتا ہے جہاں رش کم ہو.
میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہوں یا کیا کہوں، اللہ کا فضل کہوں، عید الاضحیٰ کے دن مینا سے چل کر کے میں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جمرات پہ آیا. وہاں میں نے سوچ لیا کہ آج ہی مجھے طواف زیارت مکمل کرنا ہے، اور وہاں سے میں نے پیدل تقریباً 5-6 سخت گرمی میں چھاتا لے کر کے چلنا شروع کر دیا. میرے ساتھ 2-3 لوگ اور تھے، میں نے چلو آج ہی کر لیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ مینا میں ہیں، آج حج مکمل کر چکے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام میں رہیں گے. تو میں نے کہا کعبۃ اللہ آج خالی ملے گا، چلیے. چلتے چلتے ہم وہاں پہنچے، عصر کی نماز میں 1-2 چکر لگائے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، اور بالکل کعبۃ اللہ اس دن خالی تھا، عید کا دن تھا، سب لگے ہوئے تھے قربانی میں اور سب میں. اور وہاں اسی دن مجھے بالکل مقام ابراہیم میں جگہ خالی تھی. مقام ابراہیم کا جو وہ مینار، جو پتھر اس میں رکھا ہوا ہے، اس کے بازو میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اللہ نے موقع دے دیا، بالکل اس کے قریب میں. آگے اللہ فرماتے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. دیکھو میں نے ابھی کہا تھا کہ اس کو امن والا رکھنا ہے، کہ جو اس مسجد حرام میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے واسطے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج. حج یا حج یہ نصر کا باب ہے، اور اس کا مصدر حج زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، حج زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، اور دونوں لفظ قرآن پاک میں موجود ہے. حج الحج و اشہر معلومات، یہاں پہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ دونوں لفظ موجود ہے. اچھا حج کس پر فرض ہے؟ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی. ایسا شخص کہ جس کی گھر کی ضروریات پوری ہو، اس پر قرض بھی نہیں ہے، اور ہے بھی تندرست، نابینا بھی نہیں ہے، لنگڑا لولا بھی نہیں ہے، راستہ بھی پرامن ہے، اور اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ آ جا سکتا ہے، اور جتنے دن اس مقدس سفر پر رہنا ہے اتنے عرصے کے لیے گھر کے اخراجات بھی موجود ہے، تو ایسے شخص پر حج پر فرض ہے. اگر وہ حج نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے یہودی ہو کر مرو، چاہے نصرانی ہو کر مرو، عیسائی ہو کر مرو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ بہت شدید وعید ہے اس میں. باقی لوگ بڑے بہانے بناتے، اور ان بہانوں کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. مثلا کہیں گے کہ لڑکے لڑکی کی شادی کرنی ہے، جن کی ابھی تک نہ تو منگنی ہوئی ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ منگنی کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کہا سارے بچوں کی شادی کر لیں گے پھر جائیں گے، اور یہاں تو لاکھوں میں روزانہ ڈیل کر رہے ہوتے. ہاں کوئی بچی کی شادی طے کر لیتا ہے اور رقم ضروریات پر خرچ ہو گئی ہے، اب اتنی رقم نہیں ہے کہ جس سے حج کر سکے، تو معافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نقصان ہو گیا ہے، رقم باقی نہیں رہی ہے، تو بھی معافی ہے. اور حیثیت تو ہے مگر کمزور ہے، یا بیماری میں مبتلا ہے کہ حج نہیں کر سکتا، تو وہ وصیت کرے کہ میرے ذمے حج ہے، میری طرف سے کر دینا. خود بھی نہیں کرتا، وصیت بھی نہیں کرتا، تو گنہگار ہوگا. بھائی دوسری طرف سے حج کروا دے، دوسرے کسی کو بھیج کر کے. یہ ہے مسئلہ. اب لوگ ادھر ادھر کے بہانے بناتے، شادیوں کے، اس کے اور اس کے، کہ بھائی نماز اس وقت پڑھو گے، نماز فرض ہو گئی، آپ کہیں گے بچوں کی شادی ہو جائے گی پھر نماز پڑھیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ حج فرض ہو گیا، اب بچے کی شادی نہیں دیکھی جائے گی. اب شادی کے لیے شریعت نے نہیں کہا ہے کہ 5-6 لاکھ خرچ کرو، شادی 10-20 ہزار میں بھی ہو جاتی ہے. وہ ہمارے مسئلے ہے کہ ہم نے زبردستی کیوں بنایا ہوا ہے. اچھا ایک اور ٹرینڈ چلا ہے جو میں ابھی واضح کر دوں پھر ختم کرتا ہوں، اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ تھا جس کے بارے میں کہوں گا، جو پہلا بندہ چلا تھا پیدل، ثاقب جو چلا تھا، کیا نام تھا، شہاب چتور. اس کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ ہاں کہ اس کی شاید نیت صحیح تھی، لیکن اس کو بھی شریعت نہیں کہتی ہے کہ اس طریقے سے پیدل حج چلتے ہوئے لاکھوں ٹھاٹ باٹ اور ہر رستے پہ جا رہے ہو تو چاروں طرف لوگ کھڑے ہو رہے، ہار پہنا رہے ہیں، اور گاڑیاں لے کے آگے پیچھے چل رہے. یہ تو وہ آسارام باپو چل رہے ہوتے نا آگے پیچھے سب ویسے.
کیا وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہی ہوں. میں نے ایک بندہ تو میں کہوں گا. اب ایک عورت چلی پالگھر سے، ثنا انصاری نام کی، اور میں نے اس کو دیکھا کہ سوائے سوشل میڈیا پہ آنے کے اور مشہور ہونے کے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا. ہر ویڈیو میں نیا برقع ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائننگ برقع ہے. حج کے سفر پہ جا رہی ہے یا فلم اداکارہ بن کے جا رہی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ اور بڑے ویورز بڑھائے، بڑے پیسے کمائے، کبھی قطر پہنچی، کبھی دبئی پہنچی، کہاں پہنچی، لاکھوں لوگوں سے پیسے لیے، جا کے حج کیا، واپس آئی، اور ہر ویڈیو میں ماشاء اللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، ماشاء اللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اور ہر ویڈیو میں اس کا برقع دیکھو تو اس کی طرف بندہ کھینچا ہوا چلا جائے. یہ کون سا حج ہے؟ اور واپس آئی، کافر بیت المقدس کی طرف پیدل جا رہی، اور سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے سے ذہن میں رکھو، پہلے بھی لوگ اونٹ کی سواری پر آتے تھے. سواری کا انتظام بھی دیکھنا چاہیے. اونٹ کی سواری، ایسے لوگوں کو پروموٹ مت کرو، ایسے لوگوں کو ذرا نیچے لے کر کے آؤ، بالکل پروموٹ مت کرو. لوگ رو رہے ہوتے ویڈیو دیکھ دیکھ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شریعت کہتی ہے کہ اگر آنے جانے کے سواری کے انتظام کا پیسہ نہیں ہے تو مت جاؤ، فرض نہیں ہے، کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں بھی اونٹوں پہ آتے تھے. میں آپ کو مسئلہ بھی بتا دوں کہ پیدل حج کرنے کی فضیلت کہاں کی ہے. پیدل حج کرنے، یہاں سے آپ سواری پہ جاؤ، اب جدہ پہنچو، مکہ المکرمہ پہنچو، یا مدینہ سے پہنچو، یا کسی اور علاقے سے آپ مکہ پہنچو. آپ جب مکہ پہنچ گئے تو اب مکہ پہنچنے کے بعد آپ کو منی جانا ہے، آپ کو عرفات جانا ہے، آپ کو مزدلفہ جانا ہے، آپ کو جمرات پہ جانا ہے. وہ سارے کام آپ کو اگر اللہ نے اتنی صحت دی ہے تو ان حج کے دنوں کے اندر آپ پیدل حج کرو ادھر پہنچ کر کے. یہ ہے فضیلت. چلے وہ انڈیا سے ایک دوسرا بابا اٹھا، بولے میں جاؤں گا. اس سال ایک تیسری عورت اٹھی ہے، بولے میں بھی چلی ہوں. کیا لگا کے رکھا ہے؟ بالکل غلط طریقہ کار ہے. تو حج کس پر فرض ہے وہ بھی آ گیا، اور حج کے نہ جائے تو اس کے بارے میں حدیث میں وعید بھی آ گئی. اور پھر فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو یہ اور کچھ بول دوں گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے 97 تک تھی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.